तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Radical Islamic terrorists, German. तितर बितर होते दहशतगर्दों का लोगों की गिनती करने वालों पर हमला, मर्दमशुमारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, 6 अफराद जान से गए। मर्दमशुमारी रुकी ना खौफ फैला, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को मट्टी में मिलाने का अज़्म मजीद मजबूत हो रहा है, लेकिन खामियां दूर और गलतियों से सबक सीखना होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार आज व्हाइट पेपर ले आए, मुस्तफा कमाल कल कमाल दिखाएंगे, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की कोशिश हो रही है। और पाकिस्तान से बाहर मुल्क की खिदमत, आपको डॉक्टर आदिल हैदर से मिलवाएंगे जो दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। 19 साल लगे, इंतहाई मुश्किल हालात में बिलाखिर छठी मर्दमशुमारी का आगाज हुआ। पाकिस्तानियों की गिनती का अमल खौफ के माहौल में शुरू हुआ। इस मर्दमशुमारी के आगाज में ही जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कहीं दहशतगर्द मर्दमशुमारी की टीमों को निशाना ना बनाएं, ऐसे में पाक फौज ने अपनी खिदमात पेश की, मर्दमशुमारी की टीमों को तहफ़्फ़ुज़ देने का बीड़ा उठाया। लेकिन जिसका डर था वही हुआ है, दहशतगर्दों ने मर्दमशुमारी की टीमों को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाने वालों को ही निशाना बनाया। लाहौर में मर्दमशुमारी की टीम पर उस वक्त हमला हुआ जब वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वैन में बैठे थे। 6 अफराद इसमें जान से गए, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। 3 फौजी अहलकमशुमारी के अमले की सिक्योरिटी पर तैनात थे, जबकि एक फ़िज़ाइया का एहलकार जो छुट्टियों पर था और मुतासरा वैन के करीब से ही गुजर रहा था, वो भी धमाके की ज़द में आया। इब्तिदा में इस धमाके को सिलेंडर धमाका करार दिया गया, लेकिन फिर तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने इसके खुदकुश होने की तस्दीक की और फिर धमाके की मज़ीद डिटेल्स भी सामने आई। इस धमाके में 19 अफराद जख्मी हुए। लाहौर में आज होने वाली ये दहशतगर्दी बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या है जो मर्दमशुमारी के 20वें दिन पेश आया है। मर्दमशुमारी के आगाज़ से ही इस तरह के हमलों के खदशात का इजहार किया गया। फोर्सेस भी अलर्ट थी, मगर चूंकि ये खुदकुश हमला था जिसे रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो पॉजिटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है वो इंतज़ामिया का रद्द-ए-अमल भी था। इस दहशतगर्द हमले के बावजूद मुल्क में कहीं भी आज मर्दमशुमारी का अमल नहीं रुका, बदस्तूर जारी रहा और तमाम इलाकों में आज भी सारा दिन मर्दमशुमारी की टीमें मुतहर्रिक रहीं। लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाता रहा, यहाँ तक कि लाहौर में भी फौरी मुतबादिल टीमों की मदद ली गई और मर्दमशुमारी का अमल जारी रखा गया। इस हमले के कुछ देर के बाद ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने हर सूरत मर्दमशुमारी मुकम्मल करने का ऐलान किया। उनका बयान देखें तो इसमें जवानों की कुर्बानी को अजीम भी करार दिया गया है और ये भी कहा गया है कि मर्दमशुमारी कौमी जिम्मेदारी है जो हर सूरत मुकम्मल की जाएगी। ये आज के अफसोसनाक दिन पर एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जिससे वाज़ेह होता है कि हम आज दहशतगर्दी का शिकार ज़रूर हैं, लेकिन हमने दहशतगर्दों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि इस हमले का बज़ाहिर मकसद मर्दमशुमारी के अमल को नुकसान पहुँचाना ही था। लेकिन इन हालात में मज़ीद मोहतात होने की ज़रूरत है। आगे फिर इस किस्म का कोई वाक़या ना हो, इसके लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया इस हवाले से सोच क्या रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमें चीफ कमिश्नर शुमारियात आसिफ बाजवा साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब आपका। आज का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इस धमाके के बाद आप लोगों के अपने कंसर्न्स क्या हैं, क्योंकि अभी मर्दमशुमारी का जो ये अमल है इसको मुकम्मल होने में 40 दिन बाकी हैं, तो हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी की कुछ यकीन दहानी कराई गई है आपको मज़ीद? ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि एक सिक्योरिटी टीम पे हमला हुआ है और इस हमले के बाद अब हमने इसे सारा रिव्यू करेंगे कि जी कहाँ कोताही हुई है और उसके बाद फिर जो हमारे पाक अफवाज है जिनके ज़िम्मे सिक्योरिटी का काम लगा हुआ है वो एक नया SOPs अगर वो समझते हैं बनाना तो फिर वो नया SOPs बनाएंगे और इसके जो भी तदारत करना है कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो उसका फिर बंदोबस्त किया जाएगा। जो जिस SOP की आप बात कर रहे हैं बाजवा साहब, ये SOP क्या यही है कि जो अमले के अरकान हैं और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो प्राइवेट गाड़ियों के अंदर सफ़र करें? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को आज भी इस्तेमाल किया गया था, बसों में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिक्योरिटी एहलकार। देखिए, सिक्योरिटी के पहले तो आपको ये बता दूं कि एक एनुमरेटर के साथ एक मुसल्ला सिपाही है
पाक फ़ौज का, उसके साथ एक या लेवीज़ का या पुलिस का बंदा है, ये तो आपके दरवाजे पे जाते हैं। इनके पीछे एक सेकंड टियर सिक्योरिटी है, उसके पीछे फिर एक सिक्योरिटी का लेवल है जो QRF वगैरह वगैरह वो चला रहे होते हैं, जो उन पे चल रही है। तो जिस इलाके की जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वहाँ का सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। तो यहाँ अब अगर मैं आपको कहूँ कि जी घोटकी में सिक्योरिटी वही है जो इस्लामाबाद में है या कराची में है, तो वो तो बात नहीं है। तो जहाँ सिक्योरिटी थ्रेट के मुताबिक वहाँ उसका बंदोबस्त किया गया है, मगर जो बेसिक सिक्योरिटी है वो भले आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएं, वो आपको वही मिलेगी एनुमरेटर के साथ एक मुसल्लह फ़ौजी जवान और उनके साथ एक पुलिस वाला। तो ये सब जगह ये सिक्योरिटी मुहैया की गई है, और उनके पीछे भी फिर एक सेकंड टियर और थर्ड टियर सिक्योरिटी है। तो यह दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जी वैगन्स पे और किस पे ट्रैवल कर रहे हैं जी, तो वैगन्स हमने रिक्विजिशन करके, लोकल हमारे सेंसस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने रिक्विजिशन करके इनके हवाले की हुई है। वो ये नहीं है कि जी सड़क पे वैगन जा रही है तो पकड़ लो, आओ हमें वहाँ छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। ये वैगन्स कुल वक्ती हमारे और सेंसस के काम में मुलव्वस हैं, और सारे पाकिस्तान में हमने मेरे ख्याल 30,000 32,000 हमें ये ट्रांसपोर्ट चाहिए। इतनी ट्रांसपोर्ट किसी एक महकमे के पास नहीं है। ठीक है। इसके अलावा फ़ौज अपनी ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल कर रही है। सो ट्रांसपोर्ट खाम खा, क्योंकि अब हर गली मोहल्ले कूचे करिया जाना है, तो वहाँ जाने के लिए तो मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए ना। और ट्रांसपोर्ट फिर हम, जब मेरे पास कुल वक्ती ट्रांसपोर्ट है तो फिर वो बंदा भी हमारे पास है, सारा दिन हमारी डिस्पोजल पे होती है और हमारे ही काम के लिए मुख्तस है, वो और किसी काम के लिए फिर इस्तेमाल नहीं होती। इसलिए वो सिक्योर ट्रांसपोर्ट है। आपने सिक्योरिटी और उसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक के इश्यूज हैं उस पर तो आपने बात की, लेकिन इसके साथ साथ आज का जो हमला हुआ है, ज़ाहिर खौफ व हिरास तो फैला, मर्दमशुमारी के अमले में एक डर भी पैदा हुआ होगा। इस डर को अब दूर कैसे किया जाएगा? उनका मोराल बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? अभी कोई ऐसी हमें खबर नहीं है, इत्तला नहीं मिली कि जी वो डर गए हैं, सारे को बिल्कुल दबक के घरों में बैठ गए हैं। ये एक आपको भी पता है कि इस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, किसी वक्त किसी जगह भी इस किस्म का इंसिडेंट हो जाता है। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसी अभी कोई हमें इत्तला नहीं मिली। हमारे जो एनुमरेटर्स हैं, बाकी हमारे फ़ौजी जवान हैं, वो उतनी ही तंदही से काम कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। और इनफैक्ट अगर आप ये देखें कि जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ती जा रही है फिर भी वो काम कर रहे हैं। मेरी आज भी मैं जाके कराची में भी जाके मैंने 2-4 टीमों से मिला हूँ और वो फर्स्ट क्लास अपना काम कर रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह के फजल से सब काम और हमारा जो मर्दमशुमारी का काम है ये बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल उसी तरह से मर्दमशुमारी का काम आज भी जारी रहा जैसे इससे पहले, इस हमले से पहले जारी था। क्या कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो सेंसिटिव एरियाज हैं और उन सेंसिटिव एरियाज को लेकर सिक्योरिटी में कुछ चेंज किया गया हो, किसी किस्म की स्ट्रैटेजी बदली गई हो? वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और फौज ने ये जिनका काम है वो अपने क्राइटेरिया बनाया हुआ था और बनाया हुआ है कि जी सेंसिटिव एरियाज़ कौन से हैं, दूसरे नॉर्मल एरियाज़ कौन से हैं। तो उनमें एक बेसलाइन सिक्योरिटी तो प्रोवाइड की और जहाँ सेंसिटिव एरियाज़ थे वहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। सो ये जिनका काम है उन्होंने किया है। मगर जैसा कि आपको भी पता है सुसाइड ब्लास्ट किसी जगह भी हो सकता है। अब्दुल्ला शाह गाजी पे भी हो गया, वहाँ जो बंदे वहाँ को दुआई मांगने आए थे ना, वहाँ भी ब्लास्ट हो गया, लाहौर में भी ब्लास्ट हो गया। सो ये कोई एक कह तो नहीं सकते कि जी किस जगह किधर हो जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ सिक्योरिटी अगर कोई सुसाइड बॉम्बर है तो उसे प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, चीफ कमिश्नर शुमारियात हमारे साथ थे और इस अज़्म का इजहार कर रहे थे कि किसी भी तरीके से जो मर्दमशुमारी का अमल है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो की गई लेकिन वो अमल रुका नहीं है, उसी तरह से जारी है। लाहौर में दहशतगर्दी के बाद अब सूरत हाल ये है कि धमाके की जो इब्तिदाई रिपोर्ट थी वो वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। 16 अफराद को अब तक हिरासत में भी लिया गया है जिसमें मुतासरा वैन का ड्राइवर भी शामिल है जो खुद भी उस धमाके में जख्मी हुआ था।
یہ گرفتاری بہت اہم ہے کیونکہ متاثرہ وین میں صرف یہ ڈرائیور ہی وہ شخص تھا جس کا مردم شماری کے عملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جس طرح سے ابھی ہم آصف باجوہ صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 30 سے 32 ہزار ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے اس تمام تر عمل کے لیے۔ اب جس ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا ہے وہ غیر سرکاری آدمی بتایا جاتا ہے، لیکن اس گرفتاری سے انتظامی کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہے جس کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ مردم شماری کی جو ٹیمیں ہیں اس کے لیے ٹرانسپورٹ کے انتظام سے متعلق SOPs پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا انتظامیہ کسی بھی وین کو کرائے پر لینے سے پہلے ڈرائیورز کی کلیئرنس لیتی ہے یا نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو انتظامی کوتاہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں خودکش حملہ آور کے داخلے سے پہلے ہی اس کی اطلاع تھی، الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا، یعنی ایک مرتبہ پھر سیکیورٹی اداروں کی جو کوارڈینیشن تھی وہ نہیں ہو سکی، اس مرتبہ نقصان مردم شماری کو اٹھانا پڑا اور دہشت گردوں نے اپنی موجودگی پھر سے ثابت کی ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے ملک احمد خان، ترجمان پنجاب حکومت، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا۔ لاہور میں مردم شماری کی ٹیم کو نقصان پہنچایا گیا، حملہ کیا گیا، ایک بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے یہ۔ مردم شماری کا جو عمل ہے اس کو مکمل ہونے میں ابھی 40 روز اور باقی ہیں۔ اب آپ موجودہ سینیریو میں حالات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جو اگلے 40 روز ہیں ان کا تحفظ کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیں یہ بڑا آپ کا بڑے پرٹیننٹ اور بڑے امپورٹنٹ ایشوز پر آپ نے بات کی ہے، اور تینوں ایشوز وہ ہیں جو انتظامی امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ ضلعی سطح پر اس کو obtain کر کے، بیکاز وہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اتنا بڑا ٹرانسپورٹ کا فلیٹ مردم شماری کے محکمے کا اپنا تو نہیں ہو سکتا، تو obviously وہ مارکیٹ سے لیا جا رہا ہے اور لے کر اس کو ان کو دیا جا رہا ہے ان کے کام کی پرفارمنس کے لیے، لیکن اس میں تمام احتیاط کی جا رہی ہے کہ کون ہیں جو ٹرانسپورٹر دے رہے ہیں، اور وہ ڈرائیوروں کے کوائف بھی جو ہیں وہ باقاعدہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ضلع میں ان کے ذمہ داران ہیں وہ لے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گرفتاری ہے، اب obviously اس کے 2 اینگلز ہو سکتے ہیں کہ یہ گرفتاری کس بنیاد پر کی گئی۔ نمبر 1 کہ اگر یہ صرف اس لیے کی گئی کہ جو لوگ اس میں سفر کر رہے تھے اس میں یا سیکیورٹی پرسنل تھے یا مردم شماری کرنے والے وہ دوسرے ذمہ داران تھے جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے اور وہ کرنے جا رہے تھے مردم شماری کو، تو یہ موومنٹ کہاں سے اس کی اطلاع ملی اور کس طرح سے یہ موومنٹ لیک ہوئی، ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے۔ اور پھر سسپیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ کو جو بھی کلو ملنا ہے وہ کسی انویسٹیگیشن کی بنیاد پر ملنا ہے، اور انویسٹیگیشن جب آپ کرتے ہیں تو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے اندر سے ہی آپ کو ان چیزوں کے اوپر اپنی تفتیش کے دائرہ کار کو چلانا پڑتا ہے۔ ابھی یہ کیونکہ آپ اور میں دونوں اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ جو حالیہ دہشت گردی کا سلسلہ چلا ہے اس میں چیرنگ کراس کی بلاسٹ کے بعد جو CTD کی کارروائی تھی اس کارروائی کے اندر بڑی آپریشن کے ذریعے ودن 48 آورز وہ سسپیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کی سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمراز کی بدولت بڑی آسانی پیدا ہوگی سہولت کار کو پکڑنے میں اور پورے نیٹ ورک کو توڑنے میں۔ تو ابھی انہی خطوط پر کہ کچھ ہمارے پاس سرویلنس کے میکنزمز وہاں پہ ہیں، کیونکہ جو ایلیٹ ٹریننگ سکول ہے اس کے ساتھ پوری CCTV مانیٹرنگ ہے، اور بیدیاں روڈ پہ کئی بے شمار جگہیں ایسی ہیں کیونکہ اس پہ بھی پوری جو ہے ہماری سیف سٹی پروجیکٹ کی وہاں پر پوری ٹیسٹ ٹرائل ابھی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی ان کی انسٹالیشنز کی بھی ابھی کیونکہ بیدیاں روڈ تھوڑا سا مضافاتی علاقے میں آ جاتا ہے، یہ لاہور کے اس اربن کے اندر نہیں ہے جو بیسکلی لاہور اربن گنا جاتا ہے، تو کیونکہ ابھی لاہور اربن کی 100% ٹیسٹ کمپلیشن سیف سٹی کی اپنی پروسیس میں اور مضافات میں بھی جانے میں تھوڑا ٹائم ہے، تو اس میں تھوڑی سی ہمیں سسپیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں جن چیزوں سے مدد مل سکتی ہے ان کو ساروں کو لیا جا رہا ہے۔ اور جو بھی 40 دن آپ فردر بتا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں سیکیورٹی پر مامور کیا جانا، افواج پاکستان سے بہتر سیکیورٹی دینا، تو شاید پاکستان کے عساکر پاکستان کی اس کی بہترین ضامن ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، اسی سیکیورٹی پر حملہ ہوا ہے، تمام تر جو فیکٹرز ہیں ان پر کام تو کیا جا رہا ہے، آپ نے سرویلنس کی بات کی، آپ نے CCTV کیمراز کی بات کی، آپ نے مانیٹرنگ کی بات کی، انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں، یہ بھی بتایا گیا کہ خودکش حملہ آور کے داخل ہونے کی اطلاع ملی تھی، لیکن اس کے باوجود کیا وہی پوائنٹ پر آ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اداروں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ تو آ گئی لیکن گرفتاری نہیں ہو پائی؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پروونشل انٹیلیجنس شیئرنگ کمیٹی ہے اس میں 7 اداروں کے جو صوبائی سطح کے سربراہ ہیں اس میٹنگ کے اندر بیٹھتے ہیں۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹس کے آپس میں نہیں، اور جو اسپیسیفک انفارمیشن آف اے ٹیررسٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور جو تھریٹ الرٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اب تھریٹ الرٹ نارملی ایک پرسسٹنٹ تھریٹ الرٹ ہے جو
ایک ویگ جنرلٹی کے اندر لکھا ہوا لیٹر ہوتا ہے جس کے اندر یہ ایک شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ خود کش بمبار کسی وقت کہیں حملہ کر سکتا ہے، اپنی سیکیورٹی کو بیف اپ کر دیں، حساس مقامات کی حفاظت کریں. ایسے آپریشنز جیسے یہ آپریشن ہے جس میں ہم اپنی مردم شماری کے لیے جا رہے ہیں، اس میں بھی کئی جگہوں سے رپورٹڈ تھی، میڈیا میں بھی رپورٹڈ تھی، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی کہ اس کے اوپر بھی کچھ حملہ ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کی نیت اور شکوک و شبہات جو تھے اس کے متعلق، جو ڈسٹنٹ وائسز اٹھ رہی تھیں جن کی بنیاد پر یہ شبہ کیا جا رہا تھا کہ اس کا تانا بانا کہیں ایسی جگہ ملے گا جو کہ ریاست پاکستان کے ہر بڑے قدم کے اندر روڑا اٹکانے والے لوگ موجود ہیں، تو اس کی بنیاد پر یہ بات آپ کی درست ہے. پر تھریٹ الرٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. لیکن ملک صاحب انہوں نے یہ تو ثابت کیا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، سلیپر سیلز موجود ہیں. دیکھیں ناجیہ، یہ سلیپر سیلز کی بات جو آپ نے کی ہے، میں اس میں تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ تو ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے جس میں کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ کنونشنل وارفیئر نہیں ہے، دس از 4th جنریشن وارفیئر، اور یہ ہماری سویلین آبادیوں کے اندر لڑی جا رہی ہے. جو دشمن ہے وہ اپنا ہدف جو ہے ہماری سویلین آبادیوں کے اندر آ کے اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ہدف اچیو بھی کیا ہے نا ملک صاحب، بالکل اچیو کیا ہے. اس حملے کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا تھا. وہ لاہور میں بھی خوف و ہراس ہوا، اور پھر خاص طور پر جو مردم شماری کی ٹیم کو حملے کا نشانہ جب بنایا گیا ہے تو مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ہم شاید ان تمام دہشت گردی کے حملوں سے بڑا سبق سیکھ چکے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہو جائے ہمارا عزم نہیں ڈگمگاتا ہے. وہی ہوا، مردم شماری اسی طریقے سے جاری ہے. لیکن پھر بھی یہ جو ڈر و خوف کا عنصر ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ٹیررزم کو دوسرے کرائم اور دوسری کلنگ سے علیحدہ جو ایکسپلین کیا گیا ہے، جو اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، وہ دی اس لیے گئی ہے کہ یہ ایک ایسا ایکٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے خوف و ہراس پھیلتا ہے. یہ ڈیفائن اس طرح ہوا ہے. اب یہ خوف و ہراس جب پھیلتا ہے تو پھر ایک دفعہ آپ کی بنیادیں ہلتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر شہری پاکستان کا کنسرنڈ ہے، وہ فکر میں ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، حکومت میں بیٹھے لوگ بھی ہیں. ہر شخص اس بات پہ پریشان ہے، اور یہ پریشانی ہماری کوئی آج چند 2 4 5 10 روز کی یا چند ماہ یا ماہ سال کی بات نہیں ہے. اس پہ 1 دہائی 1.5 دہائی سے ہم اسی جنگ کے اندر الجھے ہوئے ہیں. ہماری بے شمار قیمتی جانیں، کچھ 60,000 کے قریب سے اوپر ہماری شہادتیں ہیں، بے شمار املاک کو نقصان ہے، بے شمار خاندانوں کے اندر یہ سوگواری کا عالم آج بھی موجود ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر نبرد آزما ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو سیکیورٹی کی سچویشن جس پر بار بار ہر بلاسٹ کے بعد ایک بحث کھلتی ہے، اور وہ سلسلہ ایسے ہی سے بلاسٹ ہوا، اور بلاسٹ کے بعد پھر کوئی سیکیورٹی کے آپریٹرز پر نشانیاں سوالات اٹھتے ہیں، کہ سوالیہ نشانات اٹھتے ہیں کہ کس جگہ پر کمزوری رہ گئی، کون سی ایسا معاملہ تھا، پھر اس میں کچھ لوپ ہولز ڈھونڈے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں میرا آخری سوال مختصر سا جواب چاہوں گی، اور وہ یہ ہے، پہلا سوال جو میں نے کیا تھا کہ 40 دن رہ گئے، کسی قسم آج کے اس واقعے کے بعد کسی قسم کی اسٹریٹجی میں تبدیلی پر سوچا ہے، کچھ تبدیل کیا جائے گا؟ دیکھیں اس بلاسٹ کے فوراً بعد کیبنٹ کی جو سب کمیٹی ہے لا اینڈ آرڈر، اس نے میٹ کیا ہے، اپنی سفارشات مرتب کی ہیں. ایک 3 رکنی انویسٹیگیشن کے لیے جو اس کو فردر پروبن کرے گی وہ بنا دی گئی ہے. چیف منسٹر صاحب کو رپورٹ اس کے سبمٹ کر دی گئی ہے. اس پالیسی کو، جس میں پہلے تو ایک سیکیورٹی کی ارینجمنٹ تھی جو ڈپلائمنٹس کی گئی تھیں، اسی اعتماد کے ساتھ کی گئی تھیں کہ یہ حفاظت بھی کریں گی اور اس کے اندر جو باقی ایلیمنٹس ہیں امپارشیلٹی کے ان کو بھی مینٹین کریں گی. 2 پہلو تھے اس کے. لیکن اب اس کے ساتھ ہی جب یہ بلاسٹ ہوا ہے تو اس میں یہ ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ اس پہلی جو ارینجمنٹس ہیں ان کو ری وزٹ کر کے مور اسپیسیفک اور مور ویزیبل کیا جائے اور اس کے اندر بہتری پیدا کی جائے. تو اس سلسلے میں آج لا منسٹر کی سربراہی کے اندر یہ ایک ہو چکی ہے. سبسیکوینٹلی اٹ از میٹنگ ود دا چیف منسٹر اینڈ آل ادر امپورٹنٹ پیپل جن کی اس میں ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک احمد خان، ترجمان پنجاب حکومت ہمارے ساتھ تھے. اور آج ہونے والا یہ افسوسناک واقعہ، مردم شماری کی ٹیم کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، جو خطرناک حملہ ایک کیا گیا، اس پر اپنے کامنٹ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بہت سیریسلی جو کنسرنز ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم ایشوز ہیں جن پر بات ہوگی. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک.
इलेक्शन करीब है और कराची में एहतजाज का मौसम चल पड़ा है। MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत की खराब कारकर्दगी पर सरापा एहतजाज है और आज उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, खूब शिकवे शिकायतें भी हुई और पीपल्स पार्टी के 9 साल का हाल उन्होंने बताया। वो आज क्या कह रहे थे, पहले ये सुनिए। बल्दियाती इदारों को एक हिस्सा दिया जाना था। सिर्फ OZT की मद में गुज़िश्ता 8-9 सालों में कराची को सिर्फ, हैदराबाद शक्कर की अलग कहानी है, कराची को सिर्फ 30 अरब रुपए का बराह रास्त नुकसान पहुंचाया गया। KMC को 30 अरब रुपए के कम वसाइल दिए गए जो मरकज से तो सूबे को मिले, लेकिन सूबे ने बल्दिया उज़्मा कराची को ये 30 अरब रुपए के वसाइल मुंतकिल नहीं किए। डॉक्टर फारूक सत्तार की शिकवे शिकायतें आपने सुनी। MQM पाकिस्तान ने आज व्हाइट पेपर जारी किया है तो PSP इन्हीं मुतालबात पर कल प्रेस क्लब पर धरना देने जा रही है। मुख्तसरन MQM और PSP की राहें तो जुदा हैं, लेकिन उनका हदफ एक ही नजर आ रहा है और वो है सिंध हुकूमत। मुस्तफा कमाल ने तिब्बत सेंटर के जलसे में कराची के मसाइल के हल का मुतालबा किया था। हुकूमत सिंध को 30 दिन की मोहलत दी थी। वो क्या कह रहे थे, अब ये भी सुनिए। कराची सिंध के वजीर आला साहब, ये कराची सिंध को 90% पैसे कमा कर देता है। मेरे बच्चों के पास पानी नहीं है, मेरा शहर कचरा कुंडी बन गया है। होश के नाखुन लो, 30 दिन है तुम्हारे पास। जलसा नहीं होगा, जलसा नहीं होगा, अब कोई नया जलसा नहीं होगा। 30 दिन गिनेंगे, उसके बाद ऐलान करेंगे कि क्या करना है। तैयारी करो, तैयारी करो। 30 दिन दिए गए थे। पाक सरजमीन पार्टी के मुतालबात पर सिंध हुकूमत ने ध्यान ना दिया और अब मुस्तफा कमाल तकरीबन 64 दिन के बाद सड़कों पर आ रहे हैं। प्रेस क्लब पर कल भूख हड़ताल का ऑप्शन रखा हुआ है और हो सकता है कि वजीर आला हाउस का घेराव भी किया जाए। मुख्तसरन ये कि PSP का कल से एक बड़ा इम्तिहान शुरू होने जा रहा है। अब तक जलसों में मुस्तफा कमाल ने कमाल दिखाया, लेकिन अब अवामी मसाइल के हल की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। कल का एहतजाज साबित करेगा कि PSP कराची में कितनी मकबूल है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या वो सिंध हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने की सलाहियत रखती है। यही धरना PSP का मुस्तकबिल भी तय करेगा और तय करेगा कि क्या PSP कराची में MQM का मुतबादिल बन सकती है या नहीं। इस पर हम बात करेंगे। PSP के रहनुमा अनीस एडवोकेट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अनीस साहब आपका। आपने हुकूमत सिंध को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया, वक्त भी गुजर गया, अब आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं। क्या तैयारियां हैं और खासतौर पर क्या तवक्कात हैं सिंध हुकूमत से? शुक्रिया नाजिया। देखें, ये तो 2 माह से जब पहले हैदराबाद के अंदर पाक सरजमीन पार्टी ने जलसा किया, उसमें वहाँ के आवाम से मैंडेट लिया और लाखों की तादाद में लोग शरीक हुए वहाँ पे, और उसके बाद कराची के जलसे के बाद हमारा ये बीच के अंदर प्रोग्राम था, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो धमाके वगैरह होते हैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। और कल जो ये धरना हम देने जा रहे हैं, बेसिकली ये इसका बुनियादी मकसद जो ना, जो आप कह रही हैं भूख हड़ताल के मामला नहीं है जी। इसका मकसद आवाम में अवेयरनेस पैदा करना, लोगों को अपने मसाइल के लिए सामने आने की दावत देना, लोगों को ये बताना कि जब तक आप खुद से नहीं उठेंगे, जब तक आप खुद अपने मामलात को अपने हाथों में अब ना लेंगे और ऐसे लोगों को आप सामने नहीं लेकर आएंगे जो आपके मसाइल की तरफ तवज्जो दें, और उस वक्त तक आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। 8 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पे हुकूमत कर रही है और आज फारूक सत्तार भाई ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद फारूक सत्तार भाई तो इन चीज़ों के मामलात के अंदर खुद शरीके-कार रहे हैं। इन्होंने अपने हाथों से इख्तियारात पीपल्स पार्टी के हाथों को तोहफे में दिए हैं। इनके गवर्नर ने इनके मामलात को इनके साथ मिल के पीपल्स पार्टी को हर चीज़ तश्तरी में सजा के दी है। तो ये इनकी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसें हों या पीपल्स पार्टी के जो दावे हैं, वो हम पाक सरजमीन पार्टी आवाम को मोबिलाइज करके आवाम को सामने लेकर आएगी और एहतजाज करेगी कि हमें साफ पानी चाहिए, हमें सफाई का निज़ाम दुरुस्त चाहिए, हमारे बच्चों को तालीम सही चाहिए, हमारे अस्पतालों में दवाइयाँ होनी चाहिए। हम गुड गवर्नेंस के लिए दबाव डालने की मुहिम चला रहे हैं। अनीस साहब, कराची में जिन बुनियादी सहूलतों की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये तमाम बुनियादी सहूलतें हैं जिनके ऊपर MQM पाकिस्तान भी सिंध असेंबली में मुसलसल आवाज उठा रही है। आज व्हाइट पेपर भी उन्होंने जारी किया, ठीक है, लेकिन मसला तो जूं का तूं है। आप क्या तरीका इख्तियार करेंगे? आप कैसे सिंध सरकार की जो तवज्जो है उसको हासिल कर पाएंगे?
دیکھیں ہم کل جب عوام کے سامنے جائیں گے پریس کلب پہ وہاں بیٹھیں گے, اس کے بعد سید مصطفیٰ کمال چیئرمین ایک آنے والے مزید دنوں کے لیے اپنے مکمل لائحہ عمل کا اعلان کریں گے کہ اس احتجاجی مہم کو کیسے بڑھایا جائے گا, کہاں کہاں تک پھیلایا جائے گا اور کس حد تک جایا جائے گا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل چیئرمین مصطفیٰ کمال اس حوالے سے اپنا تفصیلی پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے آنے والے دیگر اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. اچھا, تو بیسیکلی جو احتجاج اور جن بنیادی مسائل کے اوپر احتجاج ایم کیو ایم پاکستان کر رہی ہے وہی بنیادی مسائل, مسئلہ تو کراچی کے عوام کا وہی ہے, ٹوٹی ہوئی سڑکیں, صاف پانی, ٹرانسپورٹ کے ساتھ کرپشن جیسا بھی اہم مسئلہ ہے جو پی ایس پی نے بھی اٹھایا ہے. آپ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے, کس طرح سے وہ مختلف کام کریں گے جو ایم کیو ایم پاکستان نہیں کر رہی, آپ اس کو کر پائیں گے؟ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کے پاس عوامی نمائندے ہیں, ان کے منتخب نمائندے ہیں, ان کے کونسلرز ہیں, ان کے چیئرمینز ہیں, ان کے میئر ہیں, ان کے اسمبلی کے اراکین ہیں, ان کے سینیٹرز ہیں, ان کے قومی اسمبلی کے اراکین ہیں. سندھ اسمبلی کے اندر چند الفاظ کہہ کے اور اس کے بعد مکمکہ کر لینا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ تمام چیئرمین اگر میئر کو اختیارات نہیں دیا جا رہے, میئر کو خود چاہیے احتجاجی مہم میں آ کے بیٹھے, میئر خود سڑکوں پہ نکلے, چیئرمین اس کے کونسلر سڑکوں پہ نکلے کہ عوام کو موبلائز کریں. میرا سوال بھی یہی تھا کہ وہ تو عوامی نمائندے ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, تو آپ کس طرح سے کریں گے؟ کیا آپ دعوت دے رہے ہیں میئر کراچی کو وہ احتجاج پر آئیں اور آپ کے ساتھ احتجاج کریں؟ ہم پورے کراچی کے عوام کو, سندھ کے عوام کو دعوت دے رہے ہیں, اس میں جس کو بھی ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے وہ ہم اس کو ویلکم کہیں گے. ہم کہیں گے ہمارے ساتھ آؤ تاکہ ان مسائل کے حل کے لیے حکمرانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ انصاف کریں, نہ صرف کراچی شہر سے بلکہ سندھ کے تمام علاقوں سے, چاہے سندھ کے اس وقت تمام دیہی علاقے ہوں چاہے شہری علاقے ہوں, وہ ایک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں, کچرے کے ڈھیر کا منظر پیش کر رہے ہیں, چاہے اس میں لاڑکانہ ہو, چاہے دادو ہو, چاہے میرپور خاص ہو, چاہے حیدرآباد ہو, چاہے سکھر ہو. اس کے لیے میئر کراچی سے بات کیوں نہیں کی جاتی؟ آپ پورے سندھ کو تو دعوت دے رہے ہیں, لیکن جو کنسرن پرسن ہے اس سے کیوں نہیں بات کی جاتی؟ ان کے اختیارات کے لیے آپ بھی پریشان ہیں, آپ بھی آواز اٹھا رہے ہیں, تو ان کو ملا کر ہی بات کر لیں. میئر کراچی کو کیا معلوم نہیں ہے؟ آج 6 ماہ ہو چکے ہیں ان کو اپنے سوائے فوٹو سیشن کے علاوہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ سوائے ٹی وی پہ آ کر بیانات دینے کے علاوہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے کچرے تک کو, اس شہر کو جو ان کے اختیار میں ہے اس کو تو اٹھانے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. بنیادی طور پہ نااہل افراد ویسے بھی وہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, وہ چوری کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ عوام میں نکلے تاکہ عوام ان کے ساتھ ہو, تو ان کو اپنے مینڈیٹ کا علم بھی ہو کہ وہ کس حد تک عوام کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. ان کو چاہیے وہ سامنے نکلے, ان کے کونسلر نکلے. 3000 کونسلر ہیں, 3000 کونسلر ہیں, ان کے ایم پی ایم این ایز ہیں, 4-5 ہزار افراد تو ان کے صرف منتخب نمائندے ہیں. وہ عوام کو وہ لے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا دے, منتخب نمائندے کی. چلیں آپ لوگ اب دھرنا دینے جا رہے ہیں, آپ احتجاج کر رہے ہیں, کل اس کا آغاز بھی ہوگا. کیا یہ آنے والے الیکشنز کی تیاری ہے؟ الیکشن تو دیکھیں 2018 کا ہے, 1 سال باقی ہے الیکشن میں. یقیناً جب عوام کے سامنے جایا جاتا ہے, عوام کے مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے, تو اس کے دیگر مقاصد بھی ہوتے ہیں. عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنا بھی مقصود ہوتا ہے. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے کہ ہم وہ واحد اس وقت پاک سرزمین پارٹی ہے اور اس کا چیئرمین جو ٹیسٹڈ ہے, جس کو لوگوں نے ایک دفعہ آزما چکے ہیں اور اس نے عوام کی بے انتہا ایمانداری کے خدمت کی ہے بلکہ ڈیلیور کیا ہے. تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا بھی ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انیس ایڈوکیٹ. پی ایس پی کے رہنما ہمارے ساتھ تھے. پی ایس پی کل دھرنا دینے جا رہی ہے, احتجاج کا آغاز کر رہی ہے. 30 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی حکومت سندھ کو کہ وہ معاملات بہتر کر لیں, وہ نہیں ہو سکا اور اب احتجاج کا یہ اعلان ہے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد ایک سکسیس سٹوری کا ذکر کریں گے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک.
آج لاہور میں جو کچھ ہوا بہت ہی افسوسناک تھا. اس طرح کے حملوں سے پوری دنیا میں ہی پاکستان کا منفی امیج جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا میں اس نیگیٹو امیج کو مثبت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ہی ایسے حالات میں جو بھی متعلقہ مدد درکار ہوتی ہے اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، بہت ایکٹیو ہیں. یہ تمام لوگ امن کے سفیر کہلاتے ہیں جو دنیا میں پاکستان کی امیج بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں. یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستانی کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہیں. دنیا بھر میں جو ہمارا منفی امیج بنا ہوا ہے اس کی نفی بھی کر رہے ہیں. ایسی ایک شخصیت ڈاکٹر عادل حیدر ہیں جو امریکہ میں پچھلے کئی سال سے ٹراما سرجن کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. سینکڑوں زندگیاں بچا چکے ہیں اور ان کی انہی خدمات کے عوض انہیں حال ہی میں ایلس آئلینڈ میڈل آف آنر کے اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے. یہ امریکہ میں تارکین وطن کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. لیکن ڈاکٹر عادل کا یہ مشن صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے، وہ پاکستان میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. یہاں پہلا قدم کے نام سے ان کا مشن جاری ہے. آغا خان میڈیکل یونیورسٹی کے نئے طلباء کو امریکہ میں تربیت دینے کے لیے بھی ایکٹیو ہیں. پاکستان میں طب کے شعبے میں جو ریسرچ کا کام ہو رہا ہے اس میں بھی مدد کر رہے ہیں اور سول اسپتال میں قائم نئے ٹراما سینٹر کو جدید بنانے میں بھی ان کی خدمات شامل ہیں. اس وقت ڈاکٹر عادل حیدر ہمیں اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کامیابی کا یہ سفر انہوں نے کیسے طے کیا ہے اور کس طرح پاکستان سے باہر رہ کر ملک کی خدمت کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل آپ کا. آپ نے بیرون ملک پاکستان کا نام روشن کیا، ملک کا جو مثبت امیج ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا. سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دوں گی اس ایوارڈ کے لیے جو امیگرینٹس کا سب سے اعلیٰ ایوارڈ مانا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ اپنی کاوشوں اور ایوارڈ کے بارے میں بتائیے گا، کس طرح یہاں تک پہنچے ہیں آپ؟ ناجیہ، آپ کا پروگرام پہ بلانے کا بہت شکریہ. یہ میں سمپل سی بات ہے، بڑوں کی دعائیں اور ہمارا جو پاکستان میں جس طرح سے ہم بچوں کو ریز کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ لگ کر پڑھیں، محنت کریں. تو یہ جو چیزیں ہم بچپن میں سکھاتے ہیں بچوں کو کہ کوئی بھی وہ مشکل ہو اس کو اوور کم کریں اور پھر آپ محنت کریں تو آپ کوئی بھی چیز پا سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ آئی گیس میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. اچھا، امیگرینٹس کا بہت بڑا اعزاز یہ مانا جاتا ہے. امریکہ میں ٹرمپ حکومت کی نظر میں ہم دیکھیں تو یہ جو تارکین وطن ہے ان کا امیج کچھ بہتر نہیں ہے. ایسے میں ایک مسلم ملک سے تعلق رکھنے والا نوجوان یہ اعزاز حاصل کر لے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کیا سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے اس کے ذریعے کچھ؟ دیکھیں، امریکہ میں جو ہو رہا ہے وہ آپ پولیٹیکل چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ ٹی وی پہ جو دیکھتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے جو کہ آپ جو اصلی میں گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے. دیکھیں، میں آپ کو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، ہاؤ ہیز اٹ افیکٹڈ می، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری پڑوسی ہیں، وہ جوش ہیں اور ان کا نام ایمی ہے. تو یہ جب سب کچھ ہونے لگا تھا اور بہت اس پہ باتیں ہو رہی تھیں تو ایمی ہمارے گھر پر آئیں اور انہوں نے ہم کو یہ کہا کہ دیکھیں، اگر آپ سے کوئی بدتمیزی کرے، آپ سے کوئی کوٹ پنگا لے تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں. اس کے بعد آپ ہمارے اگر مسجد جائیں، یہاں پہ بoston میں بہت اچھی اسلامک سینٹر ویلنڈ، اس مسجد میں جائیں تو سنڈے کو اسکول ہوتا ہے بچوں کا، اسلامک اسکول. اس اسکول میں ایک دن سارے محلے کے جتنے بھی ڈفرینٹ فیتھ کے لوگ تھے، جوش لوگ ہیں اپنے کانگریگیشن سے، بدھسٹ لوگ ہیں، کرسچن لوگ ہیں، ہندو لوگ ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوئے مسجد پہ اور انہوں نے مسجد کے سامنے ایک پورا جلسہ کیا ٹو سپورٹ مسلمز، ٹو سے کہ جی ہم سب ایک ساتھ ہیں. اور امریکہ کسی ایک مذہب کا ملک نہیں ہے، بلکہ امریکہ جو ہے وہ ہر مذہب کے لیے ہے، اور پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں وہ بہتر سے بہتر کام کرنے کے لیے ان کے لیے یہ ملک ہے. آپ جیسے دوسرے کر رہے ہیں ویسے آپ بھی کر رہے ہیں. کسی بھی جو ملک ہے اس کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے، اور ملک کی خدمت کے سلسلے میں مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ کس طرح سے آپ پاکستان سے کنیکٹڈ ہیں اور یہاں پر اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سے ہی سب کچھ مجھے آبویسلی ملا ہے. میں سینٹ مائیکل اسکول، سینٹ پیٹرک اسکول اور پھر آغا خان کا پڑھاوا ہوں. آغا خان کے بعد پھر میں یہاں امریکہ آیا اور تقریباً 20 سال سے امریکہ میں کام کر رہا ہوں. ان 20 سالوں میں مجھے بہت موقع ملے ہیں کہ میں پاکستان کے دوبارہ کام کروں. 3 میجر چیزیں ہیں جس پہ ہم نے کام کیا ہوا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ وہ میری فیملی کی طرف سے میری والدہ اور میرے بڑے بھائی نے مل کے ایک پروگرام ہے پہلا قدم، وہ انڈس ہسپتال کے تھرو چلتا ہے. جن بچوں کو کلب فٹ ہوتا ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ہائی کوالٹی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنے کے لیے. تو وہ پہلا قدم جو پروگرام ہے
وہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے پچھلے کئی سالوں سے آغا خان ہسپتال کے ساتھ کام کیا ہے. وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے آ کے ہمارے پاس یہاں کام کیا ہے. میں جانس ہاپکنس میں کام کرتا تھا تب بھی, اور اب میں ہارورڈ یونیورسٹی اور برگم ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں. ابھی بھی بہت سارے آغا خان کے بہترین اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ کے کام کرتے ہیں. دوسرے میڈیکل اسکول کے بھی ہمارے پاس کام کیا ہے, ڈاؤ میڈیکل کالج, سندھ میڈیکل کالج ایز ویل, کنگ ایڈورڈ کے بھی ایک اسٹوڈنٹ تھے. تو بہترین اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت مزہ آتا ہے. اور دوسرا جو ہے کہ آغا خان کے ساتھ ہم نے مل کے کافی ریسرچ پروگرام کیے ہیں, اور وہ ریسرچ پروگرام نے بہت امپورٹنٹ جرنلز میں وہ چیزیں پبلش بھی ہوئی ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ان سے ہم نے دریافت کیا اور اپنے ہیلتھ کیئر کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان میں آغا خان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عادل حیدر, ہمارے ساتھ تھے. اور بتا طرح سے ملک سے باہر رہ کر بھی ملک کی خدمت کی جا سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ ملک کے باہر انہوں نے اپنا نام بنایا, ایک بہت بڑا اعزاز حاصل کیا, اس کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور یہاں بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو وہ کر رہے ہیں. عادل حیدر اس کی ایک مثال ہیں. ایسے بہت سارے پاکستانی ہیں, بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو ملک سے باہر رہ کر بھی اپنے ملک کا پازیٹیو امیج دنیا میں اجاگر کر رہے ہیں. آج کی تمام تر اسٹوریز تھیں, اور کسی اسٹوری کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کی نشاندہی کی جائے, اس کو اجاگر کیا جائے, تو مجھے ضرور لکھیے. فیس بک اور ٹویٹر پر اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے. آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت, اور کل پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے نیوز آور ود ناجیہ. ڈرنوں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟ Radical Islamic terrorists, Chairman